بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم حاضر خدمت ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب الادب المفرد، اس کتاب میں باب نمبر 85 کے جس کا عنوان ہے باب العفو عن الخادم، یعنی اگر کوئی خادم ہے یا غلام ہے، اس سے کوئی قصور ہو گیا، کوئی غلطی سرزد ہو گئی تو اسے معاف کر دینا چاہیے۔ اس بارے میں اس باب میں تذکرہ کیا گیا ہے، اور یہ معاف کر دینا، عفو درگزر کا طریقہ اپنانا، اور یہ کہ انتقام کا جذبہ اور ہمیشہ سزا دینے کی فکر اور جستجو، تو یہ رویہ یعنی انتقام اور سزا کا رویہ، اس کی بجائے انسان اگر عفو درگزر اور تحمل و برداشت اور رواداری کا راستہ اپناتا ہے تو اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے دین اسلام میں۔ اس سلسلے میں ہم گزشتہ ملاقات کے موقع پر مفصل گفتگو کر چکے ہیں، اور اسی باب کے تحت آگے آج ہم آغاز کر رہے ہیں حدیث جس کا نمبر ہے 164۔ فرمایا عن انس رضی اللہ عنہ قال قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ ولیس له خادم۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو کہ مشہور و معروف صحابی ہیں، اور جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص کی حیثیت سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں تاریخ اسلام میں، اور ہمیں یہ بات بھی یہاں معلوم ہونی چاہیے کہ یہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ، ان کا پورا گھرانہ ہی ایسا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے ساتھ بہت ہی شفقت و عنایت کا معاملہ ہمیشہ جاری رہا، اور اس خاندان میں بڑی بڑی ہستیاں کہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ این خانہ ہمہ آفتابست، کہ اس پورے خاندان میں ہی ہر کوئی اپنی جگہ اس کی بہت بڑی حیثیت اور بڑی اہمیت تھی اس معاشرے میں۔ اور یہ کہ ان کی جو والدہ تھیں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ، وہ بہت ہی جلیل القدر صحابیات میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ جن کا نام تھا رمیثہ بنت ملحان النجاریہ، اور جو کہ کتب حدیث میں اور اسی طرح کتب تاریخ میں اپنے نام کی بجائے عام طور پر جن کا تذکرہ کیا جاتا ہے ان کی کنیت سے ام سلیم ان کی کنیت تھی، اور یہ مشہور و معروف اور بہت ہی جلیل القدر خاتون تھیں۔ اور یہ کہ ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے ربیب تھے، یعنی ام سلیم کے جو پہلے شوہر تھے، اور جو کہ ظہور اسلام سے قبل ہی یا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ سے ہجرت کے موقع پر مدینہ منورہ تشریف آوری سے قبل ہی ام سلیم کا پہلا شوہر جو کہ مشرک تھا، وہ پرانے دین پر ہی اس کی وفات ہو گئی تھی، اور جو کہ حضرت انس بن مالک کا جو حقیقی والد تھا، اور اس کی وفات کے بعد ام سلیم نے شادی کی تھی، یا ان کی شادی ہوئی تھی ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے ساتھ، لہذا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے انس بن مالک ربیب تھے۔ اور ربیب کے معنی عربی لغت میں ناظرین کرام یعنی انسان نے کسی خاتون سے شادی کی ہے، اور اس خاتون کی پہلے سے جو کوئی اولاد ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، تو یہ جو اولاد ہے اس خاتون کی جو کہ پہلے شوہر سے ہے، تو نئے شوہر کے لیے یہ اولاد ربیب کہلائے گی۔ تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو کہ ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ عنہ کے ربیب تھے،
یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو صورتحال یہ تھی کہ لیس لہ خادم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خدمت گزار نہیں تھا کہ کوئی خدمت انجام دے، روزمرہ کے کام کاج میں ہاتھ بٹائے، چھوٹے موٹے گھریلو کام کر دیا کرے، تو اس قسم کا کوئی خادم میسر نہیں تھا۔ فأخذ ابو طلحہ بیدی فانطلق بی، لہذا ابو طلحہ مجھے لیے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، حتی ادخلنی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، اور یوں مجھے لیے ہوئے اپنے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی، اور یوں عرض کیا ابو طلحہ نے، یا نبی اللہ ان انسا غلام کیس لبیب فلیخدمک، کہ اے اللہ کے نبی، یہ جو انس ہے یہ تو بہت ہی سمجھدار اور دانش مند قسم کا لڑکا ہے، لہذا ہماری خواہش یہ ہے کہ یہ آپ کی خدمت انجام دیا کرے کہ سمجھدار بچہ ہے۔ قال فخدمته في السفر والحضر مقدمه المدینہ حتی توفی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ گزارش کی ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر چونکہ اس گزارش کو قبول کیا، لہذا نتیجہ یہ ہوا کہ اس دن کے بعد سے ہمیشہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بجا لاتا ہی رہا، ہمیشہ، ہر وقت، ہر موقع پر، خواہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت سفر میں ہوں یا حالت حضر میں ہوں، یعنی مدینہ سے باہر ہوں کسی جگہ سفر میں، یا یہ کہ مدینہ شہر میں، اپنے شہر میں، اپنے گھر میں ہی مقیم ہوں، ہر وقت، شب و روز، صبح و شام، سفر ہو یا حضر ہو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت انجام دیتا رہا، مقدمہ المدینہ حتی توفی صلی اللہ علیہ وسلم، اس روز سے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اس دنیا فانی سے کوچ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ سے جا ملے، یعنی یہ طویل ترین زمانہ، 10 سال کا یہ زمانہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تشریف آوری ہوئی ہے مدینہ میں، اس وقت سے مسلسل یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، تو مسلسل انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہی رہا۔ ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا ولا قال لي لشيء لم أصنعه ألا صنعت هذا هكذا، اور یہ طویل ترین زمانہ کے 2-4 دنوں کی بات تو نہیں ہے، یا 2-4 سالوں کی بات بھی نہیں ہے، بلکہ 10 سال کا یہ طویل زمانہ۔ اس دوران فرماتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے یوں نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، یعنی اگر میں نے کوئی کام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اس کام پر ناگواری کا یا ناراضگی کا یا غصے کا اظہار کرتے ہوئے کبھی یوں نہیں فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، اور جو کام میں نے نہیں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یوں نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، غرض ہے کہ جو کچھ میں کرتا رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خوش رہے، جو کچھ میں نے نہیں کیا اس پر بھی خوش رہے، کبھی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ایسا کیوں کیا یا ایسا نہیں کیا، تم نے کیوں نہیں کیا،
روک ٹوک نہیں کی۔ تو اس سے ناظرین کرام یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ یہ جو عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے کہ العفو عن الخادم، یعنی خادم کے ساتھ ہمیشہ درگزر کا اور معاف کر دینے کا رویہ اور سلوک روا رکھا جائے، یہی دین اسلام کی تعلیم ہے۔ تو یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ ایک خادم ہے اور جو کہ 10 سال مسلسل شب و روز اور صبح و شام، سفر ہو یا حضر ہو، خدمت انجام دے رہا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کبھی اس سے کوئی ایسی بات سرزد نہ ہوئی ہو جو کہ اس کے مخدوم اور اس کے آقا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار نہ گزری ہو؟ دو انسان جب ایک ساتھ رہتے ہیں، وہ باپ بیٹا ہوں، والدین اور اولاد ہوں، میاں بیوی ہوں یا دفتر کے ساتھی ہوں یا جو کوئی بھی ہوں، دو انسان جب ایک ساتھ رہیں گے تو کبھی نہ کبھی ضرور کوئی ایسی بات ہوگی کہ روک ٹوک کی نوبت آئے گی، ایک کسی بات پر دوسرے کے سامنے ناگواری کا اظہار کرے گا کہ یہ تم نے کیا کیا، کیوں کیا۔ تو ضرور انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بھی کوئی ایسا کام سرزد ہوا ہوگا، انجانے میں نادانستہ طور پر زبان سے کوئی ایسی بات نکل گئی ہوگی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک گویا ناگواری کا سبب وہ بات بن جاتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی روکا نہیں، کبھی ٹوکا نہیں۔ تو یہ مقصد نہیں کہ انس بن مالک سے کبھی کوئی ایسی بات ہی نہیں ہوئی، بلکہ یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ یہ تو ممکن ہی نہیں کسی صورت کہ 10 سال مسلسل ساتھ رہتے ہوئے یہ نوجوان خادم کے جس کا نام ہے انس بن مالک، کبھی ان سے کوئی ایسی بات سرزد نہ ہوئی ہو۔ لیکن بیان کرنا جو مقصود ہے وہ یہ کہ ایسی بات تو ضرور سرزد ہوئی ہوگی کہ انسان ہے آخر، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن اخلاق ہے اور یہ کہ اپنے خادم کے ساتھ جو رویہ ہے اور عفو درگزر کا جو معاملہ ہے، اس چیز کو بیان کرنا مقصود ہے کہ ہمارا بھی یہی سلوک ہونا چاہیے۔ اور جو کوئی ہمارے گھر میں یا دفتر میں خادم ہے، ملازم ہے، غلام ہے یا چھوٹا ہے یا ماتحت ہے یا جو کوئی بھی ہے، کہ ہمیشہ بلا وجہ ناراضی کا اظہار کرنا، غصہ دکھانا، سزا کی فکر میں رہنا، اور یہ کہ نوک جھونک ہے، روک ٹوک ہے، ڈانٹ ڈپٹ کے سلسلے ہیں، تو اس کی بجائے جہاں تک ممکن ہو سکے عفو درگزر کا معاملہ اختیار کیا جائے، کیونکہ اسی میں انسان کی عظمت ہے، اسی میں بڑا پن ہے، انسان کی بڑائی اسی میں ہے کہ وہ معاف کر دیا کرے۔ تو ایک تو یہ بات بیان کرنا مقصود ہے، اور مزید یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے جس بلند ترین مقام و رتبے پر فائز تھے، یہاں تک کہ قرآن کریم میں اللہ عز و جل کی جانب سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی یوں ان الفاظ میں تعریف بیان کی گئی کہ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی اے ہمارے نبی، آپ کا اخلاق تو انتہائی بلند ترین ہے۔ خلق عظیم، بہت بڑا اخلاق، یعنی بہت بلند ترین اخلاق کا جو مقام و مرتبہ ہے اس پر آپ فائز ہیں اے ہمارے حبیب، اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی یقیناً تمہارے لیے ہمارے رسول کی شخصیت میں اسوہ حسنہ یعنی بہترین نمونہ ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے
اہل ایمان کو، اپنے بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ تاکید فرمائی جا رہی ہے اور یہ مقدس ترین تعلیم دی جا رہی ہے کہ دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق ہے، جو ان کے طور طریقے ہیں، جو ان کی عادتیں ہیں، جو ان کی پاکیزہ و مقدس ترین تعلیمات ہیں، اسی چیز کو تم اپنے لیے نمونہ سمجھو اور انہی تعلیمات کو اور انہی اخلاق و عادات کو تم اپنی زندگیوں میں ہمیشہ جاری و ساری کرنے کی کوشش کرتے رہو کہ اسی میں تمہارے لیے دونوں جہانوں میں کامیابی و کامرانی کا راز پوشیدہ ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام ہمارے سامنے یہ نیا باب ہے جس کا نمبر ہے 86 اور جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، باب اذا سرق العبد، یعنی اگر غلام نے چوری کی ہے، کسی کا غلام ہے اور اس نے چوری کی ہے اور یہ بات ظاہر ہو چکی ہے، یقینی ہو چکی ہے کہ اس نے اقرار کیا ہے یا کسی بھی طرح یہ بات یقینی ہو چکی کہ اس غلام نے چوری کی ہے، تو اب اس کے آقا کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے سامنے یہ حدیث ہے جس کا نمبر ہے 165۔ فرمایا کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سرق المملوک بعه ولو بنش قال ابو عبد الله النش 20 والنماة 5 والأوقية 40۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جلیل القدر صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ اذا سرق المملوک بيعه ولو بنش، اگر غلام نے چوری کی ہو تو تم اسے فروخت کر ڈالو اگرچہ محض نش کے عوض میں ہو، یعنی بہت ہی سستے داموں۔ اور آگے یہ ابو عبداللہ یعنی خود امام بخاری رحمہ اللہ، امام بخاری کی کنیت ہے ابو عبداللہ، یہ فرماتے ہیں کہ یہ نش کا لفظ جو آیا ہے یہاں اس حدیث میں کہ غلام نے چوری کی ہو تو اسے فروخت کر ڈالو اگرچہ محض ایک نش کے عوض ہو، تو یہ نش کیا چیز ہے، اس کے کیا معنی ہے، کیا مراد ہے؟ تو یہ فرماتے ہیں کہ النش 20 والنواة 5 والأوقية 40، کہ نش یہ 20 یعنی 20، نوات 5 اور اوقیہ 40 یعنی 40۔ یعنی ناظرین کرام ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اس زمانے میں پرانے وقتوں میں ناپ تول کے لیے یا خرید و فروخت کے لیے جو سکے یا جو بھی چیز اس زمانے میں استعمال ہوا کرتی تھی اس دور میں، تو اس دور میں خالص سونے کا سکہ بھی ہوا کرتا تھا جسے دینار کہا جاتا تھا، جبکہ اس زمانے میں چاندی کا سکہ بھی ہوا کرتا تھا جسے درہم کہا جاتا تھا۔ اب یہ جو اوقیہ ہے یہ 40 درہم کے برابر ہے، یا 40 درہم یا اس کے برابر چاندی، اور اس کا آدھا ہے 20 یعنی 20 درہم یا اس کے برابر چاندی کو نش کہا جاتا تھا۔ اور یہاں اس حدیث میں جو نش کا لفظ وارد ہوا ہے اور یہ کہ غلام نے چوری کی ہے تو اسے فروخت کر ڈالو اگرچہ سستے داموں ہو، صرف ایک نش کے عوض ہو، تو یہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن اس سے متعلق مزید کچھ تفصیلات فی الحال باقی رہ گئی ہیں جو کہ انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر بیان کی جائیں گی۔ اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔